बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, थंबनेल पर जनाब आपने देखा, ये तो होकर रहेगा। जस्टिस इज़्ज़त माब सरदार तारिक मसूद साहब पर वार। बुशरा बेगम कानून के कटहरे में, अब आगे क्या होगा। जी, ये थी पंच लाइन। और सोच रहा हूँ कि अक्सर दोस्त कहते हैं, ओ यार तू की शै में, तू जेड़ी गल कहंदा मैं ते अगो वो थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो पिछले दिनों मैंने जी एक हथौड़ा ग्रुप वाली एक स्टोरी भी सुनाई थी, और ऐसे ही कामत हुई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इससे पहले बहुत अरसा पहले मैंने, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, रूहानी उस्ताद भी हैं, मोहतरम सईद चौधरी साहब बहुत बड़े साफ़ी हैं, तो उनके वीलॉग में मैंने, यानी उन्हें ऐसी टॉपिक हुई और वो फरमा रहे थे, तो बस ऐसे ही मुझे कोई क्लिक हुआ, तो मैंने उन्हें बस हथौड़ा ग्रुप के हवाले से ना ऐसे ही कोई बात आई तो मैंने कह दी कि इन्हों कुचले बगैर जड़ा है ना वो थोड़ा मामला रियासत के मामलात आगे नहीं चल सकते। तो वो एक यानी आमद थी, को किसी के मुतलिक नहीं थी, ठीक है जी, बस पता नहीं क्यों आई, लेकिन वो फिर हालात हुण होंदे जांदे ने उसी तरह। जनाब ये कि जैसे अब ये यानी मामलात यानी चल रहे हैं, यानी आप देख रहे हैं कि बुशरा यानी बीवी को भी यानी चंद केसेस में ये नोटिस मिला है और नायब वालों ने बुलाया है, और उसमें अब उन्हें जाकर यानी जवाब मतलब देना होगा। अच्छा, मेरे चंद दोस्तों से बात हुई, और तासर अक्सर यानी दोस्तों को भी सुनने का इतफाक़ होता है कि यहाँ मतलब जिस किस्म का यानी प्रोपोगेट किया गया बुशरा बेगम के हवाले से भी ना जी, कि पता नहीं उनके पास कोई इल्म है, यानी कोई मौकल है जी, उन्होंने कुछ नहीं होता, और वो मौकल जो है वो खान साहब को भी बचा लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं होगा तो जनाब मामलात यानी इसी तरह चलते रहेंगे, तो एक जो परसेप्शन है वो क्रिएट किया गया। मतलब खैर, मैं ज़ाती तौर पर, मैंने आपको पहले भी बताया कि ख़ास तौर पर जहाँ पर ख़वातीन का मसला हो, तो मैंने हमेशा ज़िंदगी में कोशिश की कि यानी उन जो है टॉपिक्स को ना छेड़ा जाए। ख़ातून कोई भी हो, चाहे वो 4 साल की बच्ची हो या बुज़ुर्ग हो या नौजवान हो, तो ज़ाती तौर पर यानी मेरी तरबियत कुछ इस तरह हुई है कि हमेशा हमने यानी एक एहतराम करने की कोशिश की है कि दिल से यानी वो एहतराम दें, और कोशिश होती है कि यानी उस टॉपिक पे बात ना की जाए। अच्छा, लेकिन जब बात टॉक ऑफ द टाउन हो जाए, और जब बात कुछ मामलात ऐसे आना शुरू हो जाएं कि आपके मुमलिकत जो आपका मुल्क है उसके जो मामलात हैं, अच्छा उसमें आपको कुछ इंटरवीन नज़र आए, अच्छा उसमें आपको कोई इंटरप्शन नज़र आए, अच्छा किसी का कोई रोल नज़र आए, तो डेफिनेटली ये मुल्क है 25 करोड़ आवाम का, चंद लोगों की खुद पसंदी के हाथों इसको तबाह तो नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, कोई भी मुबर्रा नहीं है, सिर्फ दस्तूर पाकिस्तान जो है वो एक मुक़द्दस यानी अमानत है, और यानी हमारे ईमानों का हिस्सा है कि हम उस दस्तूर का एहतराम करें और उसके मुताबिक चलना। तो कानून से जी कोई भी किसी की बचत नहीं है, किसी को भी इस्तिस्ना नहीं है। तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि यानी अलकादर ट्रस्ट वाला स्कैंडल तो है ही है, उसके अलावा तोशा खाना में जो हीरे की अंगूठियाँ, और वो मलक रियाज साहब वाले जो मामलात, और किक बैक्स, और वो जो बुजदारगों की गैंग की भी एक जो बात होती थी, और उसमें बुशरा साहबा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की भी बात होती थी। तो खैर मैंने तो उस पर बात नहीं, लेकिन अब क्योंकि डेफिनेटली ये मामला शुरू हो गए हैं, और शिकंजा जूं जूं यानी करीब होता जाएगा, तो फिर मुझे बुशरा बीवी ज़्यादा सस्टेन करती हुई नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, मैं थोड़े नू बहुता समझो, हुण मैं दी इंटरप्रटेशन जो है वो मैं की करा कि सस्टेन करती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। और क्योंकि अच्छा, मैंने एक ना की थी वो एक पोस्ट की थी, मुझे याद पड़ता है, मैंने शायद किसी व्लॉग में आपको सुनाई भी थी कि जो रेत की दीवारें हैं ना वो खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है जी, और सम टाइम कुदरत चूंटी से हाथी मरवा देती है, उसमें कुछ ऐसा भी जिक्र था। और होने को कोई नहीं रोक सकता, जो होना होता है वो होकर
رہتا ہے. تو مجھے خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ یعنی آنے والے دنوں میں مزید یعنی زیادہ لگ رہی ہیں. اور پھر دیکھیں اللہ خیر کرے 2 2.5 3 ماہ تو اب یہ ہیں خان صاحب کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. پھر ان کے لیے کچھ کدھروں نہ کدھروں کوئی ٹھنڈی ہوا آئے گی کہ چلو خان صاحب بھی کم از کم ایڈی جیل یاترا ہے نا یہ تو جان چھٹن دے چانسز میرے وجدان میں نظر آتے پے. تو پھر خان صاحب کدھر بٹیرے شٹیریاں دے کرتے رہن گے وہ کی کہتے ہیں اپنا شکار اور انجوائے کرتے رہیں گے کہ ریتلی سرزمین تے ٹھیک ہے جی انجوائے کرن گے اتوں پھر کوئی لبن گے کوئی شکار کا ویسے بھی انہیں بڑا شوق ہے. تو بشرا بیگم کو جو یعنی بلانا ہے تو یہاں پر مجھے تھوڑا سا کھٹکا ہو رہا ہے کہ اس کے جو معذرات ہوں گے آگے چل کے وہ خان صاحب کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہوں گے. یہ آئندہ 1 سوا ماہ میں یہ باتیں مطلب سامنے آئیں گی. جو مجھے نظر آ رہا ہے سپٹمبر کے تقریباً یعنی 15 تاریخ تک معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا جی آپ کو پرندے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو اس سائڈ پہ تو اکثر وہ گھر میں میرے یعنی بچے یا اہلی ہیں تو وہ سم ٹائم کچھ بیج وغیرہ اور یہ جو دانہ دن کا ہوتا ہے تو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو پرندے بھی ہیں یہ بھی وہیں پہ ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی محبت کا اظہار کرتے ہیں جہاں پہ ان کو محبت دی جاتی ہے. تو جی بات ہو رہی تھی عزت مآب معزز جسٹس سردار طارق مسعود صاحب پر جو یعنی ایک وار کیا گیا ہے. جی یہاں میں بتاتا چلوں کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ایک بہت ہی قابل احترام ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں. بڑے دبانگ جی واقعی دبانگ. ایک تو وہ دبانگ سی نا وہ پرویز الہی صاحب کہتے پسند کسی نے کہ بڑا دبانگ ہے ٹھیک ہے جی. ایک طریقہ کار واردات وہ بھی ہوتا ہے دبانگ. ایک دبانگ وہ ہوتا ہے جو صرف خدا سے ڈرتا ہے اور جس کے سامنے قرآن کے اصول ہوتے ہیں اور جس کے سامنے مطلب قرآن کے اصول سے یعنی مراد یہ ہے کہ جس دین پر اس کا ایمان ہوتا ہے اس کے سامنے جو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دستور ہوتا ہے اس ملک کا ایک جج کے لیے یعنی دیٹ از اینڈ اس کی اپنی کوئی سوشل لائف نہیں ہوتی. تو سردار عزت مآب سردار طارق مسعود صاحب ایک بڑے زبردست پروفیشنل اپروچ جج ہیں. بہت اچھے انسان ہیں بڑے نیٹ اینڈ کلین. میں کہتا ہوں کہ یعنی ایسی شخصیت جس پر یعنی قومیں جو ہیں وہ فخر کر سکتی ہیں کہ ایسے سپوت دھرتی نے پیدا کیے ہیں جو اس دھرتی کے ساتھ یعنی ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ تمام مسائل کو نیگوشیٹ کرتے ہیں اور خیانت کا یعنی ان کے نزدیک سے بھی وہ سوچ نہیں جاتی. تو ان کے خلاف جی ایک درخواست ہے کہ ہمارے ایک وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب ہیں تو ان کی کوئی اسسٹنٹ ہیں آمنہ صاحبہ میرے خیال میں ان کا نام شاید اگر میں ٹھیک لے رہا ہوں تو وہ ان کی طرف سے ایک درخواست گئی ہے کسی بے ضابطگی پہ پراپرٹی کے مسائل ہیں. تو جو میں نے جتنا انویسٹیگیشن کی اس کے مطابق بالکل جج صاحب نے جو ایک قانون ہے جو قانون کا ایک دائرہ ہے یعنی اس میں رہتے ہوئے اپنی آبائی پراپرٹی کو بیچ کر تو پھر ایک پلاٹ لی اور اس پر انہوں نے اپنا گھر تعمیر فرمایا. تو جس میں شاید ان کے بھی فیملی رہائش پذیر بھی وہاں پہ ہے تو انہوں نے وہ سارے ریٹرن سے لے کے ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا لا. لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ وار معزز جسٹس صاحب پر یعنی کیوں کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا جس ویلے موم بتی بجھن والی ہوتی ہے نا وہ بڑی ٹمٹماندی ہے ٹھیک ہے جی. جب عبرتناک انجام سامنے کسی کو بھی نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے جی تے موت ویکھ کے تے بلی بھی شیر ہو جاتی. موت ویکھ کے تے بلی بھی شیر بن جاتی. مثلا انہوں پتہ ہوتا نا کون ہاتھے پلے تو ہے کوئی نہیں چلو ذرا پنجے مار لو ہو رہے دار لگ جائے. سو یہ بھی مجھے کچھ اسی طرح جا رہا ہے کیونکہ جسٹس صاحب کے پاس کچھ لوگوں کے متعلق ریفرنسز کی تفصیل آئی ہوئی ہے جس کی جناب انویسٹیگیشن فرما رہے ہیں کیونکہ سردار طارق مسعود صاحب تیسرے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور عمر عطا بندیال ہے. اس کے بعد معزز جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور پھر معزز جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں.
تو طارق مسعود صاحب ایک بڑے ہی با کردار، بڑے پروفیشنل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے جو کریڈٹ میں جو سب سے زیادہ زبردست چیز ہے کہ یہ کتنے زبردست اور دستور اور اخلاقیات پہ عمل کرنے والے ہیں کہ جب ایک نام نہاد ریفرنس عمران خان صاحب کی حکومت نے کچھ جڑے ہے وہ انہوں نے کہن تے سپریم جوڈیشل کونسل میں معزز جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھیجا، تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، رٹ کر دی اس ریفرنسز اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف۔ تو جو 10 رکنی شاید بینچ تھا تو اس میں سردار طارق مسعود صاحب بھی موجود تھے۔ اور اگر دیکھیں یہاں پر اگر کوئی یوتھڑے ٹائپ کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے جی، بے ضمیرے، بد تہذیبے، ملک دشمن، تو ڈیفینیٹلی کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب کے فارغ ہونے کی صورت میں معزز سردار طارق مسعود صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا تھا، جو اب وہ نہیں بن سکیں گے، ٹھیک ہے جی، جس طرح کی یعنی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ تو پھر ایسے ہے جناب کہ جب ایک معاملہ سامنے آیا کہ بھئی قاضی صاحب کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو یہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں، تو ان کا آپ کردار دیکھیں۔ 1 منٹ کے لیے ناظرین، آپ 1 منٹ کے لیے کردار دیکھیں کہ یہاں ایسے ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں، ان پر پوری قوم انگلیاں چکتی پئی ہے کہ بھائی جی سانوں توڑے اعتبار نہیں، لیکن وہ کہندے پہ نہیں جی اسی بہن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ایسے لوگ بھی یعنی ہسٹری میں یعنی بےہودہ لوگ آئے ہوں گے اور ہیں بے شرم، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ ان کا بھی کردار دیکھیں، ان کا بھی کردار دیکھیں کہ جب تھوڑا سا کوئی اعتراض اٹھا تو سردار صاحب یہ کہتے ہی اٹھ گئے کہ ڈیفینیٹلی میرا، کیونکہ میرے جو بینیفٹس ہیں وہ اس سے لنکڈ ہیں، تو میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ کھڑے ہو، پھر ان کی وجہ سے ایک آدھ جج اور بھی تھا، پھر ان کو بھی اٹھنا پڑا، شاید وہ اعجاز الحسن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر وہ بھی اٹھ گئے جب سردار صاحب اٹھے، تو ڈیفینیٹلی وہ والا معاملہ ان پہ بھی آ رہا تھا، تو پھر انہوں نے بھی اٹھنا پیا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اٹھ گئے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کسی بھی انسان کے کریکٹر کا۔ تو میں بس ایک ہلکی سی بات کروں گا ویلاگ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ بھائی جان بچت تے کوئی نہیں، اے تے ہو کے رہنا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے تو ایک پوسٹ بھی کی تھی کہ آخر پھر کچھ جو کہتے ہیں بھڑے کما دا بھڑا نتیجہ، چنگے کما دا چنگا نتیجہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہونی کو روک کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور قومی مجرموں کو کٹہرے میں آنا ہی آنا ہے، احتساب ان کا ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ میں اب سے نہیں کہہ رہا، یہ میں 2017 سے کہہ رہا ہوں، جب میاں صاحب ابھی وزیر اعظم پاکستان تھے، تو یہ تو ہو کر رہے گا۔ اور وہ دستوری مجرم جو آؤٹ آف دا وے بھی آئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا جی، بچت کوئی نہیں۔ اور جہاں تک عزت مآب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی بات ہے، تو وہ قدرت سے عزت پا رہے ہیں، وہ عزت پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو بھی ٹینور ہے وہ اس ملک کی یعنی جو خدمت ہے وہ دستور پاکستان کے مطابق کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے عظیم سپوتوں کا کسی کی قوم کی ترقی اور ایک چہرے کے لیے، ایک روشن چہرے کے لیے یعنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بس اتنا ہی تھا، بس تھوڑے نو جی بہتا سمجھو، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر کافی چیزیں اور جناب پرووڈ ہوں گی، تو پھر کہوں گا یہ تو ہو کر رہے گا۔ بہت پہلے کیسی بھی بچت کی گنجائش نشتہ، کھایا پیا کرنا پینا، کٹہرے چ آنا پائے گا، یہ تو ہو کر رہنا جی۔ اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا وجدان کو، تو آپ کائنڈلی کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن ہے جی، بس تھوڑی سی دیر لگتی، دبا دے، کمنٹ باکس میں جو ہے وہ آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ کچھ دوست ہیں وہ بس پھر اپنی اپنی تربیت دا ہوں جی، ٹھیک ہے، لگے رہو جی، منے بھائی میں کی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا، پاکستان، بچے بچے بے بوٹے پر اپنا رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو، ہماری ریاست کے ہر فرد کو دستور پاکستان پر چلنے کی ہمت دے، توفیق دے۔
خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.